نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذين يذكرون الله كمثل الحي وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا بذكر الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات بہت بلند و بالا ذات ہے۔ ہم جو رکوع کے اندر جب جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، اور پھر جب سجدے میں جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، کہ بندہ پست سے پستر ہوتا چلا گیا اور رب تبارک و تعالی بہت بلند و بالا ہے، لیکن حقیقت میں یہ پستی جو نماز اور عبادات میں حاصل ہوتی ہے یہ رفعت ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکنا پسند کرے گا اللہ اسی کو بلند کر دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہت بلند و بالا ہے۔ انسان تو اشرف المخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بنایا، تمام مخلوقات کا مقابلہ انسان سے نہیں کیا جا سکتا۔ سانپ کتنا خوبصورت ہے، ایک حبشی موٹے ناک والے موٹے ہونٹ والے کو کہا جائے کہ تو سانپ ہے یا تو بندر ہے تو وہ برا مناتا ہے، کیونکہ انسان اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے۔ لیکن اس انسان کا مقابلہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ذرہ بھی نہیں۔ یہ مخلوق ہے اور وہ خالق، یہ پستیوں کی انتہا پر ہے، وہ بلندیوں کی انتہا پر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو یہ اذن دیا کہ تو میرا نام لے کر میرا ذکر کیا کر۔ انسان کی اتنی اوقات نہیں ہے، اتنی حیثیت نہیں ہے، لیکن اس انسان کو یہ اجازت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی کہ تم میرا ذکر کرو، اور جب تم میرا ذکر کرو گے فاذکرونی اذکرکم، تو میں تمہارا ذکر کروں۔ ومن ذکرنی فی نفسی ذکرتہ فی من ذکرنی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی، جو مجھے اپنے دل میں یاد کرے گا اللہ فرماتا ہے میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کروں گا۔ یعنی اب انسان اس پر ذرا تھوڑا سا مراقبہ کرے کہ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، کیا یہ انسان کی حیثیت ہے، لیکن اللہ نے اس کے ذکر کرنے کو اتنا پسند فرمایا کہ یہ یہاں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرے گا اور عرش رحمان پہ بیٹھ کے رب تبارک و تعالیٰ اس کا ذکر کرے گا۔ اور پھر یہاں نہیں چھوڑا، فرمایا کہ اگر یہ کسی مجلس میں بیٹھ کر میرا ذکر کرے گا تو اس مجلس سے بہتر مجلس فرشتوں کی مجلس میں اس کا ذکر کروں گا۔ اور فرمایا کہ جو میری طرف ایک بالشت آئے گا، میں ایک ذراع، بالشت اتنی ہوتی ہے اور ذراع
ایک قول کے مطابق اتنا ہوتا ہے اور ایک قول کے مطابق اتنا ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے میں اتنا قریب آؤں گا، اور جو ایک ذراع قریب آئے گا میرے، فرمایا میں ایک باع وہ اتنا ہوتا ہے، دونوں ہاتھوں کو کھولا جائے گا. اور فرمایا کہ من اتانی یمشی اتیتہ ہرولۃ، جو چل کے میری طرف آئے گا اللہ فرماتا ہے میں دوڑ کے اس کی طرف آؤں. تو بھائی میں جو عرض کر رہا ہوں، میری بات دوبارہ سننی ہے کہ انسان کی یہ اوقات نہیں تھی کہ انسان اللہ کا ذکر کرتا. یہ ذکر کیوں ہے؟ تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، جس نے تزکیہ کیا وہ فلاح پا گیا. اب تزکیہ کو بھی ہم نے سمجھنا ہے، فلاح کو سمجھنا ہے. فلاح ایسی کامیابی کو کہتے ہیں جس کے بعد کبھی ناکامی نہیں آئے گی. ایک بچہ 8ویں میں پاس ہو گیا، 9ویں میں فیل ہو گیا، 9ویں 10ویں میں پاس ہو گیا، ایف اے نہیں کر سکا، ایف اے کر لیا بی اے نہیں کر سکا، وہ بیچارہ ایم اے کر گیا، اس کے بعد اس کو نوکری نہیں ملی، بیچارے کو سند مل گئی لیکن کیا ہو گیا؟ فیل ہو گیا. فلاح کیا ہے؟ ایسی کامیابی جس کے بعد ناکامی نہیں آئے گی. لیکن یہ بھی فلاح نہیں ہے، بعض اوقات انسان کو خطرہ رہتا ہے کہ کہیں میں ناکام ہی نہ ہو جاؤں. اس ڈر اور خوف کی وجہ سے بعض اوقات انسان ناکام ہو جاتا ہے. فرمایا فلاح وہ کامیابی ہے جس کے بعد ناکامی کا شبہ بھی نہیں آتا، دل میں یہ تصور بھی پیدا نہیں ہوتا کہ میں ناکام ہو جاؤں گا، کیونکہ رب تبارک و تعالی میدان مزید میں اعلان فرمائے گا قد رضیت لکم ولن اسخط بعدی، کہ میں تم سب سے راضی ہو گیا اور میں اب کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا. یہ اعلان میدان مزید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے. تو قد افلح من تزکا، یہ فلاح کس کو ملے گی؟ تزکیے والے کو ملے گی. تزکیہ کیا ہے؟ فرمایا دلوں کا صاف ہونا. قلوب کا تزکیہ ہوتا ہے دلوں کا صاف ہونا. یہ دل صاف کیسے ہوں گے؟ یہ دل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے. صحابہ نے عرض کی کہ یار جیسے کہ لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوہے کا زنگ تو ہم ریگ مار سے اتار لیتے ہیں، رگڑتے ہیں تو زنگ اتر جاتا ہے، یہ دلوں کا زنگ کیسے اترتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلوں کا زنگ اللہ کے ذکر سے اترتا ہے. تو تزکیہ کس کا ہوتا ہے؟ دل کا. اس تزکیے کے لیے ضروری کیا ہے؟ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّكَ، وَذَكَرَ اسْمَ، کہ وہ اپنے رب کا نام لیتا ہے، اپنے رب کا نام لے گا اور پھر کیا کرے گا؟ نماز پڑھے گا. تو یہاں پر دو چیزیں بتائیں جو دلوں کو صاف کرنے والی ہیں. ایک اللہ کا ذکر، اور اللہ کا ذکر کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں جی آپ اللہ 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 کیوں کرتے ہو؟ اللہ خود کہہ رہے ذکر اسم ربی. تو اسم کیا ہے رب کا؟ اسم کیا ہے رب کا؟ سب بولے اللہ. کیا ہے؟ تو جب اس میں رب کا ذکر کریں گے تو کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ کہیں گے، الحمدللہ کہیں گے، اللہ اکبر کہیں گے. بھی اللہ اکبر تو تکبیر ہے، سبحان اللہ تنزیہ ہے، الحمدللہ تحمید ہے. ہم کہیں گے اللہ اللہ اللہ، یہ ذکر اللہ ہے. تو جب یہ انسان بار بار اللہ کی ضربیں اپنے دل پہ لگائے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو پاک صاف منقع مصفہ مجلہ فرما دے. تو ذکر اللہ سے کیا ہو گیا؟ دل صاف. فصلی، اب یہ کیا پڑھے گا؟ نماز. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سجدے میں جب انسان جاتا ہے تو جو سجدے میں اس کو قرب رب تبارک و تعالی کا نصیب ہوتا ہے وہ کسی بھی اور حالت میں نصیب نہیں ہوتا. اب اس نے ذکر رب کیا، اس کا دل صاف پاک ہوا، یہ نماز کے لیے کھڑا ہوا، پھر یہ نماز سے سجدے میں جب پہنچا تو یہ رب کے عرش کے اوپر اس نے اپنا سر رکھ دیا. تصور عرش کا ہے، وقف سجدہ ہے جبھی میرا پھر پوچھنا کیا،
آسماں میرا زمین میری، کہ عرش پر ماتھا ہے اور زمین پر فرش پر پاؤں۔ آپ دیکھنے میں تو زمین پہ سر لگا رہے ہیں نا، اللہ کہہ رہے کہ یہ عرش رحمان پہ میرے قدموں پہ سجدہ دے رہا ہے۔ اگر تو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا، حکومت اپنی اپنی ہے، کہیں تیری کہیں میری۔ کہ اللہ اگر تیری اپنے عرش پر حکومت ہے تو تیرے قدموں پہ سر رکھنے کی حکومت تو میرے پاس ہے، میں سر اٹھانے کو تیار ہی نہیں ہوں، بالآخر تو مجھے معاف تو فرمائے گا۔ تو پھر دوبارہ سمجھیں، ذکر اللہ سے دل صاف ہوا، اس صفائی دل کے ساتھ اس نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کے قد افلح، یہ فلاح پا یہ فلاح۔ اب اس پر میں نے تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے ذکر اللہ پر۔ یہ ذکر اللہ کیا چیز ہے؟ اتنا آسان، نہ وضو کی ضرورت نہ غسل کی، صرف ایک شرط ہے کہ جہاں آپ نے اونچی آواز سے ذکر کرنا ہے وہ جگہ ناپاک نہ ہو، ورنہ ناپاک جگہ پر آپ دل کے اندر ذکر کر سکتے ہیں۔ اونچی آواز سے ذکر کرنا ہے تو جگہ ناپاک، صرف ایک پرہیز ہے، اس کے علاوہ ذکر اللہ کا کوئی پرہیز نہیں۔ کتنا آسان ہے کہ ہر جگہ کیا جا سکتا ہے، ہر حالت میں کیا جا سکتا ہے، اٹھے بیٹھے لیٹے۔ کہلاؤ گے کیا؟ فرمایا کہ اولو الالباب کہلاؤ گے۔ وہ اولو الالباب کل قیامت کے دن اللہ فرمائے گا عقل مند کھڑے ہو جاؤ، عقل مند۔ اب لوگ دائیں بائیں دیکھیں گے عقل مند کون ہے، تو ممکن ہے کوئی انجینئر، کوئی پائلٹ، کوئی اور دنیا دار، بڑی بڑی سوسائٹیوں کے مالک، وہ کھڑے ہو جائیں کہ ہم بڑے کیا ہیں، عقل مند۔ لیکن ہمت نہیں پڑے گی کسی کی، تو لوگ پوچھیں گے یا اللہ عقل مند کون ہے؟ اللہ فرمائے گا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اٹھتے بیٹھتے لیٹے ہر حال میں اپنے رب تبارک و تعالی کا ذکر کیا کرتے ہیں۔ فائدہ اور کیا ہے کہ ذاکرین جو مجلس ذکر میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں، مختلف جگہوں سے، مختلف علاقوں سے، صرف رب تبارک و تعالیٰ کے لیے آ کر بیٹھے، ان کا جمع ہونا بھی اللہ کے لیے، ان کا الگ ہونا بھی اللہ کے لیے، لوگ حساب کتاب میں مشغول ہوں گے، اور یہ زمرد اور یاقوت کے بنے ہوئے ممبروں پر، جن کے بالا خانے موتیوں کے ہوں گے، ان میں بیٹھے ہوں گے اور جنت کا نظارہ کر سکتے۔ کیوں؟ یہ کون ہے؟ اور حدیث میں آتا ہے انبیاء اور شہداء ان پر فخر کریں گے۔ یہ کون ہے؟ میں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو صرف اللہ کی محبت میں آ کر جمع ہوئے، ان کا جمع ہونا بھی اللہ کے لیے اور ان کا بچھڑ جانا بھی اللہ کے لیے۔ ذکر اللہ کا فائدہ بس آخری میں آپ کو بڑا عجیب فائدہ ذکر کرتا ہوں۔ وہ کیا ہے بھائی میرے، جو میں نے پہلے آپ کو بتایا وہ یہ ہے کہ فاذکرونی اذکرکم۔ آج ایک بندے کو وزیر اعظم کے ساتھ بات کرنے کا موقع مل جائے، چاہے وہ اس کی سنے یا نہ سنے، اس مجلس میں بیٹھنے کا موقع مل جائے، وہ پورا سال اس کے تذکرے کرتا ہے۔ میں وزیر اعظم کے پاس گیا، میں صدر کے پاس گیا، میں وہاں بیٹھا، میں نے بات کی، میں اتنی دیر ان کے پاس بیٹھا۔ یہ بندہ تو براہ راست رب تبارک و تعالیٰ کے دل کے اندر اس کا ذکر ہوگا۔ یہ اپنے دل میں اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دل میں اس کو یاد کر رہا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم ذکر اللہ سے غافل ہیں، اور ذکر اللہ جو ہے ہماری تمام مسائل کا حل ہے، تمام مسائل جتنے بھی ہیں اس کا حل ہے۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا قد افلح، کیا ہو گیا؟ کامیاب۔ تو جو مسائل میں گھرا ہے وہ کامیاب ہے کہ ناکام؟ جو مسائل میں گھرا ہے وہ کامیاب ہے کہ ناکام؟ تو کامیابی کے لیے شرط ہے کہ اس کے مسائل کیا ہو جائیں؟ حل ہو جائیں۔ جب اللہ فرما رہا ہے قد افلح، تحقیق کامیاب ہو گیا، من تزکا، جس نے دل کو پاک کیا، کس کے ساتھ؟ ذکر اللہ کے ساتھ۔ اب یہ ذکر اللہ کرے گا، اس کا قلب پاک ہو جائے گا، اور دنیا کی کامیابی بھی اس کو ملے گی اور آخرت کی کامیابی ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے اپنے ذکر کے ساتھ ہم سب کو لگاؤ نصیب فرمائے۔ آخر میں اس حدیث کا میں ترجمہ کر دوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے،
تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زبانوں کی تری کے لیے ذکر اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے.